نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف رکوع نمبر 3. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا. بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی کا علم سکھا دیں. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سین بدلہ. پروٹیکٹڈ ماحول نبی باپ کی گود سے پرورٹڈ ماحول مصر کے بگڑے ہوئے معاشرے میں یوسف علیہ السلام پہنچا دیے گئے. کنعان بیک واٹر تھا، فلسطین کا ایک ٹاؤن تھا. مصر میں دنیاوی ترقی عروج پر تھی، علم و فنون کے مواقع زیادہ تھے، آج کل کے یورپ امریکہ کے ماحول کی طرح. جیسے ہی کوئی قوم مادی ترقی کرے، ساتھ ہی مورل ویلیوز میں ڈکلائن آتا ہے. لہٰذا یہ قوم بھی اخلاقی زوال کا شکار تھی. زنا، فساد عام تھا. یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ مقصود تھی، ان کو ایکسپوجر دینا تھا، معاشرے کی برائیاں ان کے سامنے کھول کر رکھنی تھی کیونکہ آگے چل کر انہی لوگوں کو ان کو تبلیغ کرنا تھی. سیکھنے کے لیے نفس کے خلاف ماحول ضروری ہے. یوسف علیہ السلام کو جو کام دیا جانے والا تھا اس کے لیے ضروری تربیت تھی. اس سے پختگی آتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، انسان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آتی ہیں، خود اعتمادی آتی ہے. حالات کی تبدیلی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. ہماری زندگیوں میں بھی ایسے واقعات، ایسے یو ٹرن آتے ہیں. ایک مختلف ماحول، کلچر میں انسان چلا جاتا ہے، کسی کی شادی ایسی جگہ ہو جاتی ہے وغیرہ. تو ہمیشہ پازیٹیو سوچ ہی رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اگلے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہا جائے. یوسف علیہ السلام کو اس ڈپرائیوڈ سوسائٹی میں رہ کر بہت کچھ سکھایا گیا. تأویل الاحادیث یعنی معاملہ فہمی، معاملات کو ڈیل کرنا، حکمت، وزڈم عطا کی گئی. عزیز مصر نے اپنے گھر میں ان کو بیٹا بنا کر رکھ لیا. یوں اللہ نے ظالم بھائیوں سے نجات دلا کر سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھکانہ فراہم کیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا سے پتہ چلتا ہے کہ اسکوپ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. چند سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، مینٹل میچورٹی کو بھی پہنچ گئے، بھرپور جوانی اشدہ. اللہ تعالیٰ نے معاملہ فہمی اور ڈیسیجن میکنگ کی قوت عطا فرمائی. ہم بحیثیت والدین اپنے بچوں کو کھلا پلا کر، پہنا کر جسمانی طور پر تو بڑا کر دیتے ہیں لیکن ان کو پرابلم سالونگ سکلز، ڈیسیجن میکنگ سکلز، حکمت، ایسی سافٹ سکلز نہیں سکھاتے. یوسف علیہ السلام کو نبوت سے قبل یہ دانائی اور قوت فیصلہ دی گئی جو ظاہر میں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار، معاملات میں بھی محسن تھے. ظاہری خوبصورتی تو انسان کے اختیار میں نہیں لیکن اعمال کی خوبصورتی، باطنی حسن سنوارنا، اس کو بڑھانا انسان کے اختیار میں ہے. ہم بچوں کی اپنی باطنی حسن کی کتنی فکر کرتے ہیں. مائیں بچوں کی عمومی طور پر ظاہری خوبصورتی کے حوالے سے فکر مند نظر آتی ہیں کہ میری بچی کا اچھا رشتہ نہ ہوگا، جبکہ بیٹا ہو یا بیٹی ان کے سیرت کے حسن کی خوبصورتی کی فکر کی جائے. چونکہ آپ یوسف علیہ السلام اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نیکی اور اخلاص کا صلہ اسی طرح دیا کرتے ہیں. لہٰذا اچھے حالات ہوں یا برے، انسان اپنی ساری توجہ صرف اللہ کی رضا میں رکھے اور محسن بننے کی کوشش کرے، ایکسپیکٹیشنز کی بجائے اپنے آپ کو ایکسیپٹنس کے موڈ میں رکھے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون.
جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کے نفس کو بہلانا پھسلانا شروع کیا اور ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حسن سے نوازا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی۔ اس صورت میں انسانی جذبات کے شیڈز ملتے ہیں، پہلے بھائیوں کی طرف سے حسد کا جذبہ، اب محبت کا جذبہ۔ ہر محبت اچھی نہیں ہوتی جبکہ وہ بے موقع اور بے محل ہو۔ ایلیٹ کلاس، حسب نسب والی، حسین، جمیل، خاندانی، ہار سنگار، میک اپ سے لدی عورت ایکسٹرا میریٹل افیئر پر تلی بیٹھی ہے اور کیا کہہ رہی ہے طلق کم آن۔ مصر کے معاشرے کی عکاسی کی جا رہی ہے، معاشرے کی عورتوں کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ کسی نامحرم کو سیڈیوس کرنا ان کے ہاں کوئی بڑا جرم نہیں۔ آج کل بچیوں کا، خواتین کا، ایکٹرز، کرکٹرز کو دیکھ کر آہیں بھرنا، او مائی گاڈ ہی از سو ہینڈسم، ہی از مائی فرسٹ کرش، ان کے پوسٹرز لگانا، ان کے پیجز کو فالو کرنا، چاہے فیس بک ہو یا انسٹاگرام، نامحرم مردوں کو فرینڈز کی لسٹ میں رکھنا، اپنی تصویروں پر لائکس لینا، کمنٹس لینا نامحرم مردوں سے، یہ عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ موویز، ڈراموں، ناولوں میں یہی سب سکھایا جاتا ہے۔ اٹینشن سیکنگ ٹرکس، مردوں کو لبھانے کے طریقے، ٹیمپٹ کرنے کے ٹیکس۔ اس عورت نے دروازے بند کر دیے اور برائی کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا نام دیا، معاذ اللہ، خاندانی تھے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، پاک دامن تھے۔ یہ گناہ تو جرم عظیم ہے، امانت میں خیانت ہے اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی بیٹیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فیس بک پر نامحرم مرد کی فرینڈ ریکویسٹ آئے تو نو بردر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اٹس ناٹ الاؤڈ ان دا اسلام، یا سوری میں مردوں سے بات نہیں کرتی، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ 2 جملے آپ لکھیں گی پھر دوسرا 2 جملے لکھے گا، اگر رانگ کال بھی آ جائے تو فون بند کر دیا جائے۔ زیادہ غصے سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گری پڑی عورت نہ تھی، ارسٹوکریٹ طبقے میں ایلیٹ کلاس کی بیگم صاحبہ، اور اس کا ڈرائیور سے عشق معمولی بات ہے، گھر میں کھلم کھلا غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام نوجوان لڑکوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی کسرت کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ یہ برہان کیا تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائے گی کہ آپ اسے دیکھ کر نفس کو رد کرنے میں کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اسی طرح حفاظت فرماتا ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کی بھی ایسے حفاظت فرمائے، ہمارے باپ، بھائیوں، بیٹوں کی۔ موجودہ دور کا فتنہ پورن انڈسٹری، جو کہ فلتھ، گاربیج، گندگی، جس کو کوئی اچھا کیسے سمجھ سکتا ہے، لیکن جو اس کے ٹریپ میں آ چکا ہے اب وہ کیا کرے، اس کا حل کیا ہے؟ نیور گیو اپ، کہ میں تو یہ عادت چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایسا کوئی معاملہ سرزرد ہو جائے تو ریگریٹ کریں، آئندہ کے لیے فوراً بچیں، دوڑ لگائیں۔ گناہ کے نزدیک ہوں تو فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں، پوسچر بدل لیں۔ کوئی چیز اسکرین پر پاپ اپ کرتی نظر آ جائے، ٹریگر کرے، ایوائڈ کریں۔ اسی طرح دوسرا سین ایوائڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ برین کے نیورونز اسی طرح کام کرتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے فوری اقدام کریں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالی، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ تو عورت فوراً کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے اور وہ یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ اسی دوران اس کے ہاتھ میں آپ کی قمیض آ گئی، اس نے کھینچی جس سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ معاملہ جاری تھا کہ اچانک ہسبینڈ آ گیا۔ دل دھڑکنے لگتا ہے کہ او مائی گاڈ،
اب شوہر کو دیکھتے خود ہی معصوم سی بن گئی اور سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ یہ غلام آپ کی امانت میں خیانت کرنا چاہتا تھا، یا تو اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور سخت سزا دی جائے۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لو تھا یا لسٹ، گندی چیز پر لیبل اچھا لگا دینا کہ ہماری تو پاکیزہ محبت ہے، پلیٹونک لو ہے، جیسے کوئی بدتمیز ہو تو اسے بولڈ کہہ دینا، جس کا گھر میں دل نہ لگے تو وہ ایکسٹروورٹ، آؤٹ گوئنگ، ہیپی گو لکی فیلو، لبرل، کانفیڈنٹ ہے، ہماری بچیوں کا تو گھر میں دم گھٹتا ہے، یہ سب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہیں۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کی یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے علیہ السلام۔ جب اس قدر کھلم کھلا الزام کوئی لگا دے تو اگنور مت کیا جائے، اپنی صفائی ضرور پیش کریں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی صورتحال واضح کر دی اور کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے، میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اتنے میں عزیز مصر کی بیوی کا ایک معاملہ فہم رشتہ دار حل بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھ لی جائے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت بے قصور ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت خطا کار ہے اور یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب اس یعنی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہے۔ چنانچہ آپ کی قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہٰذا اس کے شوہر کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور اس کی بیوی خطا کار ہے۔ مصر کے معاشرے کے مردوں کا کردار نظر آ رہا ہے، اسے نہ حیرت ہوئی نہ غصہ آیا، کوئی ری ایکشن ہی نہیں دیا۔ بگڑے معاشرے کا مورل ڈکلائن نظر آتا ہے کہ جب مردوں میں غیرت نہ رہے تو عورتوں میں بھی حیا نہ رہے گی، گھر کا قوام ہی ذمہ دار ہے، اسی سے پوچھ ہوگی۔ عورتوں کی ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، مرد کی جرت نہیں کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عورتوں کو مکار قرار دیا، جبکہ یہ قول عزیز مصر کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف علیہ السلام، اب اس بات سے درگزر کر دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو ہی گنہگار ہے۔ اب چونکہ یہ سارا معاملہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس نے کہا کہ یوسف تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسے اگنور کر دو، اس معاملے پر پردہ ڈال دو اور کسی سے بیان نہ کرو۔ اب بیوی سے کہا کہ تم اپنی حرکت پر توبہ کرو اور آئندہ نہ کرنا، لگتا ہے جیسے گلاس ٹوٹ گیا، کوئی زیادہ بڑی بات ہی نہیں۔ اس کردار سے مصر کا ماحول پتہ چلتا ہے۔ مردوں کی یہ ذہنیت، سوچ لبرل ہونے، ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، جو جتنا زیادہ براڈ مائنڈڈ اتنا سوفسٹیکیٹڈ، آؤٹ گوئنگ، ایکسٹروورٹ کہلاتا ہے۔ بے غیرتی پر خوبصورت لیبل لگا دیے گئے، ٹرینڈی ہونے کے، لبرل ہونے کے، ایلیٹ ہونے کے، جبکہ شوہر قوام ہے، اس کا کام ہے اخلاقی تربیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔